جو پیمبر کے گدائے آستانہ ہو گئے، قابل تعظیم وہ رشک زمانہ ہو گئے۔ کہ جلتے گھر کو دیکھنے والوں پھوس کا چھپر آپ کا ہے، جلتے گھر کو دیکھنے والوں پھوس کا چھپر آپ کا ہے، آگ کے پیچھے تیز ہوا ہے باقی مقدر آپ کا ہے۔ اس کے قتل پہ میں چپ تھا، میرا نمبر اب آیا ہے، میرے قتل پہ آپ چپ ہیں، اگلا نمبر آپ کا ہے۔ یہ ملے جلے حالات، یہ سازگار ناسازگار حالات، ان حالات کو اگر ہم لوگ سمجھنا چاہتے ہیں، پرکھنا چاہتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، تو آئیے ہم سب لوگ ملاقات کریں بین الاقوامی شہرت یافتہ ادیب، عالم اسلام کے مشہور خطیب، اسلامی تاریخی حوالوں کے محافظ، پوری زندگی قال اللہ قال رسول کا پرچم لہرانے کا عمل کرنے والے حضور والا، آپ کی عظمتوں کو ہماری جبین عقیدت سلام کرتی ہے، قبول ہو کہ محبت سلام کرتی ہے۔ جس سے میری مراد ہم سب کے دلوں کی دھڑکن مورخ اسلام حضرت مولانا محمد کفیل اشرف صاحب ازہری لکھنوی دعوت برکاتہ العالیہ ہیں۔ میں حضور والا سے انتہائی ادب و احترام سے گوش گزار ہوں کہ آپ کی اقتائی ہر ایک رنگ پہ چھائی ہے، آپ کی اقتائی ہر ایک رنگ پہ چھائی ہے، سارا مجمع آپ کے جلووں کا تماشائی ہے۔ اے بلبل شیداں تم نے سنا ہنس ہنس کر، اب جگر تھام کے بیٹھو حضرت کی باری آئی ہے۔ حضور والا مسند خطابت پر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على رحمة للعالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء، والصلاة والسلام على سيد الأولياء، والصلاة والسلام على سيد الأتقياء، والصلاة والسلام على سيد الأصفياء. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحكيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال الله تعالى: ورفعنا لك ذكرك. وقال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم. وقال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وقال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. رواه مسلم. أيضا عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أكرموا أصحابي فإنهم خياركم ثم يظهر الكذب. وقال عليه الصلاة والسلام: لا نبي بعدي. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: جئت فختمت الأنبياء. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما. وعن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري، أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. وہ دانہ سبل، ختم الرسل، مولائے کل، جس نے
وہ دانہ سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا، غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا، اور نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، اور پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہم سب سے پہلے خالق کائنات کامل الذات محمود الصفات الہ العالمین احسن الخالقین اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں شکر کے کلمات بجا لانا چاہتے ہیں کہ اس نے اپنے بے حد و بے حساب فضل و کرم اور احسانات سے اور اپنے حبیب پیارے آقا امام الانبیاء شافع روز جزا رسول عربی پیغمبر اسلام نبی آخر الزمان سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں ہمیں اور آپ کو ایک بار پھر یہ رحمتوں برکتوں نعمتوں سے بھرا ماہ ربیع الاول شریف نصیب فرمایا۔ ماہ ربیع الاول کونین کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مبارک مہینہ، ماہ ربیع الاول ہی وہ مبارک مہینہ ہے جس میں سب سے پہلی مرتبہ ساتویں آسمان پر رہنے والے تمام فرشتوں کے سردار و امام حضرت جبریل امین علیہ السلام سب سے پہلی مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں اگر حاضر ہوئے تو وہ ماہ ربیع الاول ہی تھا۔ میں عرض کر دوں آپ سے، ربیع کے معنی بہار، الاول ایک خاص بہار، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں اسلام کی بہار بن کر کے آیا۔ امام الانبیاء تو ہمارے نبی ہیں، آقا نامدار ہمارے نبی ہیں، مدنی تاجدار ہمارے نبی ہیں، پیغمبروں کے سردار ہمارے نبی ہیں، شان مصطفیٰ میں سبحان اللہ آپ بھی کہہ دیجئے، پیغمبروں کے سردار ہمارے نبی، شافی محشر ہمارے نبی، آقا نامدار ہمارے نبی، پیغمبروں کے سردار ہمارے نبی، حضور سید الابرار ہمارے نبی، غریبوں کے غم گسار ہمارے نبی، امام الانبیاء ہمارے نبی، شافی روز جزا ہمارے نبی، مدنی آقا ہمارے نبی، مدنی آقا ہمارے نبی، شمس الضحیٰ ہمارے نبی، بدر الدجا ہمارے، جب تک سبحان اللہ نہیں کہیے گا موضوع بدلے گا نہیں، شان رسول میں انشاءاللہ الفاظ آتے جائیں گے۔ شمس الضحیٰ ہمارے نبی، بدر الدجا ہمارے نبی، نور الہدا ہمارے نبی، کہف الورا ہمارے نبی۔ اور یہ نہ سوچئے کہ ارے دیکھیں کب تک کہ ہم سبحان اللہ نہیں کہتے کب تک یہ الفاظ آتے جائیں گے، ارے وعدہ ہے رب الجلال کا قرآن مقدس میں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے، قیامت بعد قیامت تک ذکر مصطفیٰ ہوتا رہے گا۔ دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کی کوئی قوت شان مصطفیٰ میں بیان کو بند نہیں کر سکتی۔ نبی بے مثال، نبی کی ذات بے مثال، نبی کی صفات بے مثال، نبی کی تعلیمات بے مثال، نبی کی عبادات بے مثال، نبی کے معجزات بے مثال، نبی کے کمالات بے مثال۔ تو جب نبی کی ایک ایک صفت بے مثال ہے تو جس ماہ مبارک میں نبیوں کے سردار و امام تشریف لائے ہیں وہ ماہ مبارک بے مثال ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کیا جانتے ہیں آج کے نوجوان ماہ ربیع الاول شریف کی فضیلت؟ یہ ہمارے علماء کرام اگر بیان نہ کریں فضائل رمضان، بیان نہ کریں فضائل رجب المرجب، بیان نہ کریں فضائل شعبان المعظم، فضائل عید الفطر، فضائل شوال المکرم، فضائل ذی قعدہ ذی الحج، فضائل محرم الحرام، فضائل ربیع الاول اگر بیان نہ کریں تو کیسے معلوم ہوگا کس مہینے میں کون سا واقعہ پیش آیا؟ نہیں معلوم نوجوانوں کو۔ آج اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلی جمعے کی نماز کون سے مہینے میں پڑھائی؟ عربی مہینہ کون سا تھا؟ ایک مطلب سبحان اللہ کہیے تو بتا دوں۔
یہی مبارک مہینہ ربیع الاول کا تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آسمان کے نیچے اس فرش خاکی پر شہر مدینہ میں محلہ بنی سالم میں 100 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے ساتھ پہلی مرتبہ جمعے کی نماز میں امامت فرمائی. سب لوگ مل کے کہو سبحان اللہ. وہ پہلا جمعہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا. پھر جمعہ آیا باقاعدہ طور پہ 8ویں دن. 7 دن ہوتے ہفتے میں, 8ویں دن پھر وہی دن آ جاتا ہے. میں عرض کر دوں آپ سے, اس کے بعد پھر جمعہ آیا, پھر جمعہ آیا, پھر جمعہ آیا. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں کیسو جمعے آئے. ہم سے تو سوال یہ کیا گیا تھا, ایک ساتھ نے پرچہ بھیجا, ابا آدم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کتنی بار جمعے کی نماز پڑھی. ارے بھیا, ان کی شریعت میں جمعے کی نماز فرض ہی نہیں تھی. پہلے یہ تو معلوم کرو کس نبی کی شریعت میں کون سی چیز کھانے کی تھی, کون سی چیز ممنوع تھی, منع تھی. کس نبی نے باقاعدہ 2 سگی بہنوں سے نکاح کیا, کس نبی کی شریعت میں حرام ہو گیا 2 سگی بہنوں سے نکاح. 2 سگی بہنوں سے نکاح کرنے والے جناب حضرت یعقوب علیہ السلام. سب لوگ مل کے کہو سبحان اللہ. ان کی شریعت میں یہ جائز تھا. ان کی شریعت میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے ہاں 2 سگی, بی بی لیا اور بی بی راحیل, یہ دونوں سگی بہنیں تو ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ بی بی راحیل, اور بنیامین ان کے بھائی, اور بی بی لیا سے باقی یہودا, شمعون, زبولون اور اسخارا, یہ جو بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام کے, حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے جنہوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا. یہ سب ہم نے 1990 میں پڑھا تھا, 35 سال پہلے. یہ آج ویڈیو, سوشل میڈیا اور واٹس ایپ اور باقاعدہ طور پہ یہ باقاعدہ یوٹیوب اور یہ واٹس ایپ اور یہ وائی فائی اور یہ ٹویٹر اور یہ گوگل اور انٹرنیٹ, یہ تو ابھی کل پیدا ہوا. ہم موبائل اور موبائل کے ابا اور موبائل کے دادا, باقاعدہ طور پر ہم ان کے ابا سے واقف ہیں. موبائل کے دادا کون ہیں, موبائل کے نانا کون ہیں, ہمیں قرآن مجید کب نازل ہوا یہ دیکھ لیجئے. آپ اس موبائل, اس مشین کے سامنے باقاعدہ اس طریقے سے آ کر کے اپنے آپ کو پست کر لیا کہ اللہ کا قرآن چھوٹ گیا. پوری رات نوجوان بچے, نوجوان بیٹیاں, بچیاں, ہماری بیٹیاں, ہمارے بیٹے, ہمارے بھانجے اور بھانجیاں, ہماری بہویں, ہمارے بیٹے پوری شب اللہ کی بنائی ہوئی رات کو ضائع کر رہے ہیں. رات عظیم الشان اللہ کی نعمت قرآن مجید نے سوال کر لیا. اللہ نے سوال کر لیا کہ اگر اللہ 20ویں سپارے میں کہ اگر اللہ تعالیٰ اس رات کو باقاعدہ طور پہ دن میں بدلے نہیں تو دنیا کی کوئی طاقت رات کو بدل کر صبح لا نہیں سکتی. قیامت تک رات ہی رات ہو جائے گی. آج بھی ناروے کے لوگ باقاعدہ طور پہ 22 گھنٹے کا روزہ رکھتے ہیں, وہاں سورج نہیں ڈوبتا ہے. میں عرض کر دوں آپ سے, اگر اللہ تعالیٰ سارا دن نہیں, مہینوں کے دن ہی دن مقرر کر دے, آپ ترس جائیں گے اندھیرے کو, اور نیند کے لیے آپ باقاعدہ اللہ سے گہار لگائیں گے, اللہ رات نصیب فرما دیجئے, اندھیرا نصیب فرما دیجئے تاکہ میری آنکھوں کو راحت نصیب ہو جائے, ہم تھوڑی دیر سو کر کے اپنے بدن کو تازگی بخش لیں. آپ یہ اللہ سے گڑ گڑا کر رات مانگیں گے, رات ملے گی نہیں. میں عرض کر دوں آپ سے, تو خالق ہمارا کون ہے؟ کہیے اللہ. اللہ. مالک ہمارا کون ہے؟ اللہ. خالق بھی اللہ, مالک بھی اللہ, خالق بھی. ابھی ناظم اجلاس اور مدرسہ کا باقاعدہ پورا دیانت کے ساتھ معاملہ دیکھنے والے عزت مآب علی جناب, اور نہ معلوم کتنے علماء کرام کے استاد مکرم, ہمارے رفیق مکرم عزت مآب علی جناب حضرت مولانا محمد معمور صاحب مدد علی, بہت دیر سے بعد عشاء سے اس وقت تک ماشاءاللہ خدمت آپ کی کر رہے ہیں. جلسے کی بھی ترتیب دیکھ رہے ہیں, مہمانوں کو بھی دیکھ رہے ہیں, سبھی لوگوں کی آمد ماشاءاللہ, سارے علماء کرام کی آمد کو اللہ قبول فرمائے, شعراء اعظام کی آمد کو قبول فرمائے. ابھی ہمارے رفیق مکرم, ہمارے مونس و کرم فرما, قدیم لکھنؤ میں سب سے پہلی مرتبہ نظامت کا فریضہ انجام دینے والے, اس خاکسار کے لیے ہمارا تعارف پیش فرمانے والے حفصہ للبنات, جامعہ حفصہ للبنات کے بانی, مبانی, منسلم, منتظم, محتمیم, آپ نے بہت اچھے اور اعلیٰ درجے میں ان کا آپ نے ماشاءاللہ تعارف پیش کیا. عزت مآب علی جناب حضرت الحاج حافظ و قاری رضی الدین صاحب صدیقی مدد ذلہ العالی, اللہ تعالیٰ ان کے تمام مسائل کو حل فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی اہلیہ محترمہ جن کو ہم باجی کہتے ہیں, آپا کہتے ہیں, اللہ ان کو بھی صحت اور شفا نصیب فرمائے. عزیزم جناب محمد حافظ و قاری محمد شاہد میاں سلمہ نے بھی اس جلسے کی ویسی یاد دلائی جیسے یہ اپنا جلسہ کرتے ہیں بی بی گنج میں, اپنے
اپنے استاذ مکرم کے بڑے وفا شعار، بڑے خدمت گزار شاگرد رشید ہیں. ایسے تلامیذہ آج کے دور میں تو نظر بھی نہیں آتے ہیں. اللہ تعالیٰ سبھی حضرات کی آمد کو قبول فرمائے. میں عرض کر دوں آپ سے، جمع سال عالم دین مولانا عادل میاں صلی اللہ علیہ نے مختصر سے لفظوں میں بہت جامع بات کہی ہے. اللہ تعالیٰ سبھی کی باتوں کو قبول فرمائیں. خالق بھی اللہ، مالک بھی اللہ. اللہ اللہ کا یہ خالق، اور ذکر الہی سے شروع کر دیجئے. خالق بھی اللہ. میں چونکہ ایک بیان کر کے آیا ہوں، تھکا بہت زیادہ، اس کا بھی لحاظ رکھیے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور میں 150 الفاظ فی منٹ کی رفتار سے اس وقت گفتگو کروں گا تاکہ جلدی فارغ ہو جاؤں. 150 الفاظ فی منٹ انشاءاللہ تعالیٰ. کیا اسپیڈ کچھ کم کروں؟ میری یہ اسپیڈ سمجھ میں آ رہی ہے؟ ٹھیک، ماشاءاللہ بڑے برق رفتار ہیں، بہت تیز دوڑنے والے لوگ ہیں. ایک آدمی باقاعدہ نارمل چال جو ہوتی ہے 5 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے آدمی چلتا ہے، 5 کلومیٹر کی رفتار سے آدمی چلتا ہے. اور دوڑنے کے معاملے میں صرف اور صرف 23 کلومیٹر سے زیادہ دوڑ نہیں سکتا فی گھنٹہ. 23 کلومیٹر فی گھنٹہ باقاعدہ دوڑتا ہے. لیکن اللہ کا شکر آپ رفتار والے ہیں، کیونکہ آپ غلام شہ ابرار ہیں، آپ غلام سید الابرار ہیں، آپ غلام محسن انسانیت ہیں. اللہ بیٹھنے کو قبول فرمائے. خالق بھی اللہ، مالک بھی اللہ. خالق بھی اللہ، مالک بھی اللہ، رازق بھی اللہ، اول بھی اللہ، آخر بھی اللہ، آخر بھی اللہ، باطن بھی اللہ، باطن بھی اللہ، ظاہر بھی اللہ، غفار بھی اللہ، ستار بھی اللہ، قہار بھی اللہ، غفار بھی اللہ، ستار بھی اللہ، قہار بھی اللہ، جبار بھی اللہ، رحیم بھی اللہ، کریم بھی اللہ، رحیم بھی اللہ، کریم بھی اللہ، رحیم بھی اللہ، کریم بھی اللہ، علیم بھی اللہ، علیم بھی اللہ، حکیم بھی اللہ، حکیم بھی اللہ، حسیب بھی اللہ، مجیب بھی اللہ، مجیب بھی اللہ، مجیب بھی اللہ، سلطان بھی اللہ، منان بھی اللہ، سلطان بھی اللہ، منان بھی اللہ، حنان بھی اللہ، دیان بھی اللہ، واجد بھی اللہ، ماجد بھی اللہ، واجد بھی اللہ، ماجد بھی اللہ، ماجد بھی اللہ، مومن بھی اللہ، مہیمن بھی اللہ، مومن بھی اللہ، مہیمن بھی اللہ، احد بھی اللہ، صمد بھی اللہ، احد بھی اللہ، صمد بھی اللہ، خلاق بھی اللہ، رزاق بھی اللہ، خلاق بھی اللہ، رزاق بھی اللہ، مولا بھی اللہ، مولا بھی اللہ، اولا بھی اللہ، مولا بھی اللہ. کائنات کے ذرے ذرے کا خالق ہے وہ مولا کائنات اللہ. اللہ سبحان اللہ. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام آئے، مگر سب سے زیادہ جو نام اس میں گرامی اللہ تعالیٰ نے اپنا استعمال کیا وہ اللہ ہے. کہیے سبحان اللہ. قرآن مجید میں کتنی مرتبہ اللہ پاک کا نام آیا؟ 2697 مقام پر. مائک لے لیجئے قاری صاحب. 2697 مقام پر اللہ پاک کا نام. کتنے؟ 2697 مقام پر اللہ پاک کا نام. اس میں علم، اس میں ذات، اس میں علم جو بندوں کا رکھا نہیں جا سکتا. ایک بے احتیاطی کی جاتی ہے، اس کے اوپر ہم وضاحت کر دیں. یہ جو آپ لوگ ڈائریکٹ کہتے ہیں رحمان چچا، رحمان ماموں، رحمان بھیا، نہیں، یہ ناجائز نہیں. ناجائز سے بڑا اور بڑا آخری لفظ حرام کا لفظ ہے. جس طرح اللہ نہیں کہہ سکتے آپ اللہ چچا، اللہ ماموں رکھتے ہیں کسی کا نام. اللہ نے قرآن مجید میں اپنا نام اللہ اور رحمان ایک ساتھ بتایا. قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَانَ. تم اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کے پکارو. اللہ اور رحمان ایک ہے. تو آپ اللہ کا نام بندوں کا نہیں رکھتے، بچوں کا نہیں رکھتے، رحمان کیوں رکھتے ہیں؟ آپ کو عبد لگانا پڑے گا، بندہ لگا. عبد الرحمان، سبحان اللہ. عبد الرحمان کا بندہ، عبد الرحیم رحیم کا بندہ، عبد الکریم کریم کا بندہ، عبد الجبار جبار کا بندہ. ایسی رزاق، رزاق بھیا، رزاق ماموں، رزاق خدا نہیں، مکروہ نہیں، ناجائز نہیں، حرام، سخت ترین حرام. رزاق ذات صرف اللہ کی ہے، رزق دینے والے اللہ. پوری کائنات میں، پوری دنیا میں, how many population in the world at present time? There are 8 billion and 14 crores population in the world at currently at now. میں عرض کر دوں آپ سے, کل میں نے پوری دنیا کی آبادی کل تک کے کاؤنٹ کی, رات 9:15 بجے کے بعد تک باقاعدہ دنیا کی آبادی کل رات تک کے باقاعدہ 8 ارب 12 کروڑ 8 ارب 14 کروڑ تک ہو چکی تھی. ان 8 ارب 14 کروڑ کو کھانا کھلانے والا کون؟ اللہ اللہ. اتنے لوگ بیٹھے ہیں ایسے ہی کہیں گے اللہ؟ ارے باواز بلند اللہ کہیے اللہ اللہ. ہمارے پیر و مرشد مفتی عبدالرزاق صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے, اللہ غریق رحمت فرمائے, شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد رشید, ہمارے پیر و مرشد مفتی اعظم مدھیہ پردیش مفتی عبدالرزاق صاحب رحمت اللہ علیہ. کوئی وزیر اعظم کوئی وزیر اعلیٰ صاحب ایسے نہیں تھے جو ان سے دعا لینے نہیں جاتے تھے. وہ فرماتے تھے جب وہ دشمن آ گیا تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, وہ آ کر کے کہا
کہ آپ کو کون بچائے گا؟ آپ کو کون بچائے گا؟ تو ہمارے نبی نے کیا ہلکی آواز میں کہا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ بچائیں گے. ایسے جب پوچھا تھا آپ کو کون بچائے گا تو کہا تھا اللہ بچائے گا. جب یہ شان نبوت کے ساتھ اللہ کہا تو اس کے دل کے اوپر ایک ایسی برق گری تلوار وہیں چھوٹ کر گر پڑی. سبحان اللہ. ایسے کہیں گے اللہ تو اذان میں کیسے کہا جاتا ہے؟ اذان آج بھی دیکھیں مسنون و مستحب بلند آوازی. مسجد نبوی شریف کے قریب سب سے اونچا مکان کس کا تھا؟ کس کے گھر پہ کھڑے ہو کر حضرت بلال حبشی اذان دیتے تھے تاکہ آواز اونچی جائے، دور تک کے جائے. یہ مینار تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تعمیر کیے گئے. اگر ایسی بولیں گے یہ تو ایسی وجہ سے اگر جنگ میں جرنیل گئے، ہاں اب آپ لوگ بندوق اٹھائیے اور بہت پیار سے دشمن کی طرف چلائیے، ایسے کہیں گے. تو کون 8 ارب 14 کروڑ آدمیوں کو کھانا کھلانے والا کون؟ 90 کروڑ کتوں کو باقاعدہ طور پہ پیٹ بھرنے والا کون؟ اور میں عرض کر دوں 60 کروڑ بلیوں کو دانا دینے والا کون؟ اور پوری دنیا میں تقریباً اس وقت میں عرض کر دوں آپ سے 25 ارب مرغے اور مرغیوں کا پیٹ بھرنے والا کون؟ 6 کروڑ گھوڑوں کو گھاس پھوس کھلانے والا کون ہے؟ میں عرض کر دوں وہ اللہ ہی تو ہے. آپ کے دل کو دھڑکانے والا اللہ. ایک دن میں دھڑکنیں مل رہی 1,03,680 دھڑکنیں. ایک دھڑکن بند ہو جائے ابھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ دیا جائے. اللہ کی شان دیکھیے. 24 گھنٹے میں کبھی خیال آتا ہے اور اس دن 24 گھنٹوں میں کیا کسی کا ہارٹ اٹیک نہیں آیا ہوگا، کسی کا انتقال نہیں ہوا ہوگا، کسی کا حادثہ نہیں پیش آیا ہوگا، لیکن کیا ہم نے شکر کی طرف توجہ کی؟ آپ کی آنکھیں بڑی آسانی سے کھل جا رہی ہیں، بڑی آسانی سے بند ہو جا رہی ہیں. آپ نے کبھی غور کیا کتنی بڑی اللہ کی قدرت ہے؟ ایک ڈاکٹر نے ریسرچ کر کے بتایا ان پپوٹوں کے بیچ میں اللہ نے ایسی نسیں رکھی ہیں، اگر یہ نسیں سوکھ جائیں تو یہ پپوٹے یہ پلکیں ہمیشہ کے لیے آنکھوں پہ گر جائیں گی. دنیا کا کوئی ڈاکٹر آپ کی پلک کھول نہیں سکتا. یوں کھول کے دیکھنا پڑے گا. اپنی آنکھوں کو اس طرح کھول کے دیکھ، کب تک پکڑیں گے؟ کب تک دونوں ہاتھوں سے کب تک دیکھیں گے؟ یہ پپوٹے ایسی تھوڑی قائم ہیں. 90 سال کی خاتون ہو، 100 سال کے کوئی بوڑھے ضعیف بزرگ ہو، آپ دیکھیں ان کی آنکھیں کھلی رہتی ہیں، پلکیں کھلی رہتی ہیں. اللہ کی قدرت کبھی غور کرتے ہیں؟ آپ کا گردہ کام کر رہا ہے، پیشاب بنا رہا ہے باقاعدہ طور پہ، چھن کے پیشاب 10 لاکھ سوراخ گردے کے اندر. سائنسدانوں نے کوشش کی، تحقیق کی، ہر چیز ہم نے آرٹیفیشل بنا لیا، پیس میکر تک بنا لیا ہے، پیس میکر تک کی بنا لیا ہے. کسی نے کہا ان سے، ایک عالم دین نے، کہ آپ گردہ کیوں نہیں بنا لیتے؟ تمام سائنسدانوں نے، تمام جرمنی کے ڈاکٹروں نے کہا کہ نہیں، گردہ ہم نہیں بنا سکتے. اس میں اس گاڈ نے، اس ایشور نے، اس آلمائٹی نے، اس رب نے، اس خدا نے، اس ایشور نے، اس بھگوان نے، اس اللہ نے، اس رب کریم نے اتنی باریک چھنی بنائی ہے کہ موجودہ دنیا کی سائنس بالکل فیل ہو جائے گی مگر اللہ کی طرح چھنی نہیں بنا پائے گی. جب چھنی بنا نہیں پائے گی تو بندے کا گردہ بن نہیں سکتا. سبحان اللہ. 20 لاکھ سوراخوں میں جب پیشاب اترتا ہے آپ کا، 155 گرام کا گردہ مردوں کا، 155 گرام کا گردہ. یہ عورتوں کا گردہ 155 گرام کا، 170 گرام کا گردہ مرد کا ہوتا ہے. لیور آپ کیا سمجھ، کبھی قرآن مجید بار بار جس بات پر توجہ دلاتا ہے، تم اپنی پیدائش پہ غور کرو، اپنی تخلیق پہ غور کرو، اپنے جوڑوں پہ غور کرو، فواصل اپنے جوڑوں پہ، عظم عظام اپنے جوڑوں پہ غور کرو، اپنی گردن پہ غور کرو، اپنے گھٹنے پہ، فخذ اپنی ران پہ غور کرو، اپنی یہ انگلیاں تمہاری فولڈنگ سسٹم بنائی اللہ تعالیٰ نے، اس پہ غور کرو. تمہارے سر میں 36 ہڈیاں ہیں، ایک ہڈی خراب ہو جائے انسان باولا بن کر کے گھومے گا. آپ کے بدن میں 206 ہڈیاں ہیں، 206 ہڈیوں میں سے ایک ہڈی، سب سے چھوٹی ہڈی کان کے پاس، اس کا نام ہے چن، CHIN، چن، وہ بھی ٹوٹ جائے تو آپ یہاں سکون سے بیٹھ نہیں سکتے ہیں. اگر بدن کی سب سے لمبی ہڈی کا نام فیمر سب سے بڑی لمبی ہڈی کا نام، وہ اگر خراب ہو جائے آپ چل نہیں سکتے. اسپائنل کارڈ آپ کے پیچھے ریڑھ کی ہڈی ہے جس پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جائے گی، زندگی بھر بیٹھ نہیں سکتے ہیں. یہ اس مولا کائنات کا فضل و کرم نہیں ہے کہ آج سارا دن آپ کو اس نے حادثات سے بچایا، واقعات سے بچایا. اور کیا کسی کی ہڈی نہیں ٹوٹی ہوگی؟ جائیے دیکھیے ہاسپٹل میں پلاسٹر چڑھانے والے کتنے لوگ ملیں گے.
دیکھیے گھٹنے کا آپریشن کرانے والے کتنے لوگ ملیں گے. آپ خیریت سے بیٹھے ہیں, ہم ناشکرے ہیں. اللہ نے قرآن مجید میں فرما بھی دیا, ہماری ناشکری کا تذکرہ اللہ نے قرآن شریف میں فرما دیا. وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا, انسان ناشکرہ ہے, انسان ناشکرہ میری نعمتوں کو بھلا دیتا ہے. میں عرض کر دوں آپ سے, تو خالق ہمارا اللہ, لا الہ الا اللہ میں اسی نے کہا جاتا ہے معبودان باطلہ کا انکار اور معبود برحق کا اقرار. معبودان باطلہ کا انکار, لا الہ, کوئی معبود نہیں, لا الہ, کوئی الہ نہیں, لا الہ, کوئی قابل عبادت نہیں, الا اللہ. دل پہ زور دیجئے کہیے الا اللہ, سوائے اللہ تعالیٰ کے. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں, اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں. ایک رویا توڑنے کی طاقت نہیں ہے کسی انسان میں اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے. سبحان اللہ. ایک چیونٹی آپ کو سرے بازار ننگا کر سکتی ہے. ایک چیونٹی آپ کے بدن میں داخل ہوتی ہے تو آدمی تگنی کا ناچ ناچتا ہے چوراہے پر. وہ تلاش کرتا ہے کہ کوئی میرے رشتہ دار کا گھر مل جائے جہاں جا کے میں کرتا جھاڑ کر کے چیٹی کو پہلے بھگاؤں, اپنی بنیائن کو صاف کروں. ایک چیٹی ہم کو شکست دے دیتی ہے, ایک مکھی بھن بناتی ہے, ہماری ساری طاقت پہلوانی ختم ہو جاتی ہے ایک مکھی کے سامنے. تو کس بات پر ہم غرور اور تکبر کرتے ہیں, کس بات پر ہمارے اندر انانیت. ان سے سلام نہیں کر رہے, ان کی خیریت نہیں پوچھ رہے, پڑوسی کی خبر گیری نہیں کر رہے. آقا نے فرمایا لیس منا, وہ ہم سے تعلق نہیں رکھتا جو میرے پڑوسیوں کا خیال نہ رکھے. لا يدخل الجنہ, وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے شر سے پڑوسی محفوظ نہ ہو. عید و بقرعید گزر گئی, ہم نے اس کی خیریت بھی نہیں پوچھی. زکات کا پیسہ وہاں دے رہے ہیں. ارے پڑوسی کا تو پہلے حال معلوم کرو. پڑوسی کے یہاں عید والے دن پکانے کے لیے سوئیاں بھی ہیں یا نہیں؟ عید کا جوڑا تو چھوڑ دو, عید کا جوڑا چھوڑ دو, خالی سوئیاں اور شکر معلوم کرو پڑوسی کے بغل میں سوئیاں اور شکر ہیں کہ نہیں ہیں. ہندوستان کی تہذیب ہے, ہندوستان کا دستور اسلام, کوئی اسلامی یہ حکم نہیں ہے جس کے جو سمجھ آئے پکائے. عرب کے اندر سوئیاں نہیں پکتی, ٹافیاں رکھی جاتی ہیں مہمانوں کے سامنے. جب کوئی مہمان جاتا کسی کے عید میں وہ ٹافی کھلاتے ہیں, باقاعدہ ٹافی کھلاتے ہیں, وہ ٹافی کھلاتے ہیں. میں عرض کر دوں آپ سے, کبھی ہم نے پڑوسیوں کی خبر لی, کہاں ہمارا چلا جا رہا معاملہ. میں عرض کر اس جلسے کی دعوت ہمارے رفیق مکرم حافظ عبد المقتدر صاحب ماشاءاللہ برابر یاد دلاتے رہے, تاریخ یاد دلاتے رہے, درس کراتے رہے. اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر نصیب فرمائے. میں عرض کر رہا تھا اللہ نے ماہ ربیع الاول پھر نصیب فرمایا ہے اور آپ کو کتاب کی دنیا میں آ جائیں, قرآن مجید سے جڑ جائیں. آج جس کے جو سمجھ میں آ رہا ہے سوشل میڈیا پہ جس کے جو سمجھ میں آ رہا ہے کہے دے رہا ہے, پوسٹ کیے دے رہا ہے, بتائے دے رہا ہے. وہ بات صحیح ہے کہ نہ غیر صحیح ہے, وہ گھڑی ہوئی ہے کہ بناوٹی ہے کہ نقلی ہے یا کسی کی سنی سنائی ہے, اس کا عقیدہ کیا ہے, نظریہ کیا ہے, نقطہ نظر کیا, اس سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں. وہ دیکھیے کہہ دیا صاحب, ہمیں کسی نے بھیجا ویڈیو, ایک کلپ بھیجا, سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہہ دیا کہ میرے ممبر پہ دیکھو تو قتل کر دو. اب ان کا علم ہی نہیں ہوگا اتنا کہ پہلے یہ معلوم کریں کہ معاویہ نام کے صحابہ اکرام کتنے ہوئے اور معاویہ نام کے راویان حدیث کتنے ہوئے, حدیث کے راوی معاویہ نام کے کتنے ہیں, تاریخ میں باقاعدہ معاویہ نام کی شخصیات کتنی ہیں. سب سے پہلے تو یہ معلوم کرتے ہیں باقاعدہ علم الانصاف پڑھ کر کے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان اقدس میں پہلے حالات معلوم کرتے ہیں کہ معاویہ نام کے صحابہ کرام کتنے ہیں. سبحان اللہ کہیے تو بتاؤں آپ کو. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام و ایمان قبول کرنے والے معاویہ نام کے صحابہ کرام کی تعداد 17 ہے. 17 صحابہ کرام کے نام معاویہ ہیں. ہر معاویہ نام کے صحابی کا سن وفات الگ الگ, سب کی صفات الگ, سب کے فضائل الگ. جس کے متعلق فرمایا قتل کر دو فقتلوہ علی المنبر فقتلوہ, میرے ممبر پہ معاویہ کو دیکھو اگر قتل کر دو. یہ کون سا معاویہ ہے؟ یہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہیں. ارے معاویہ بن ابی سفیان تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے ہیں, کہیے سبحان اللہ. اس امت کے ماموں جان ہیں, کہیے سبحان اللہ. ارے باقاعدہ کاتب قرآن ہیں, کہہ دیئے باقاعدہ سبحان اللہ. کانا یکتب الوحی, کانا یکتب الوحی. ابن کثیر نے لکھا وہ وحی لکھتے تھے, وہ وحی لکھتے تھے. اور معاویہ وہ ہیں 64,65,000 مربع میل کا علاقہ فتح کرنے والے حاکم ہیں امیر معاویہ رضی اللہ. انتقال ہوا 67 ہجری میں تو نماز جنازہ پڑھانے والے بھی صحابی ہیں.
نواز جنازہ خود بھی صحابی، ابن صحابی، والد حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ وہ بھی صحابی، اور سسر ہیں، امت کے نانا ہیں۔ میں اس کا دعا جس معاویہ کے قتل کا حکم دیا تھا وہ معاویہ بن یابوہ تھا، منافق معاویہ بن یابوہ۔ اب جب نسب کا علم نہیں ہوگا تو ایسی غلطیاں ہوں گی، ہم نے دیکھا بھی نہیں ولدیت کیا ہے، ابنیت کیا ہے، کس معاویہ کی معاویہ بن یابوہ، اس کے متعلق منافق کے متعلق کہا تھا آقا نے اس کو میرے ممبر پہ دیکھو تو قتل کر دو۔ جرم کیا تھا؟ جرم یہ تھا اس نے یہ کہا تھا میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جب ممبر دیکھوں گا تو اس پر پیشاب کر دوں گا۔ نعوذ باللہ من ذالک پڑھیے، نعوذ باللہ معاذ اللہ، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس کا جرم یہ تھا کہ اس نے یہ کہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر شریف اگر مل گیا اس پہ پیشاب کر دوں گا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم معاویہ کو دیکھو، ایسے بدترین شخص کو دیکھو میرے ممبر پہ تو اس کو قتل کر دو۔ وہ معاویہ بن یابوہ منافق تھا۔ کتنی بڑی غلطی، فاش غلطی، حیرت ہوتی ہے۔ عربی زبان کا ایک پہلے سال کا طالب علم اس کو صحابہ کرام کی ولدیت معلوم ہو جاتی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود، اب عبداللہ نام کا ایک شخص ایسا ہے، آقا نے فرمایا کعبے کی دیوار سے چپکا ہوا ہو تب بھی قتل کر دینا۔ ایک روایت ہے کعبے کی دیوار سے چپکا ہوا ہو قتل کر دینا۔ ایسے رحیم و کریم ہمارے نبی، اور اتنا سخت حکم لگا رہے ہیں کعبے کی دیوار سے چپکا ہوا ہو تو قتل کر دینا۔ اس کا جرم کیا تھا؟ بدترین جرم تھا، شب خون مارا تھا، سوتے ہوئے خیمے کے اندر سونے والے بچوں کو، عورتوں کو قتل کر دیا تھا۔ اس کا جرم ناقابل معافی تھا۔ اب خالی عبداللہ دیکھ کر ہم یہ کہیں دیکھیں عبداللہ بن مسعود کے قتل کا حکم دیا جا رہا ہے، کوئی کہے گا ایسا؟ نہیں، یہ دیکھیں یہ عبداللہ کون ہے۔ پھر ہم نے اپنے ناپاک ہاتھوں سے، ان گندی انگلیوں سے عبداللہ نام کے صحابہ کرام کا شمار کیا تو 425 صحابہ کرام کا نام عبداللہ نکلے۔ پتہ یہ چلا کہ ہم جب عبداللہ نام کا صحابی دیکھیں گے، عبداللہ نام کے صحابی کو پڑھیں گے تو پہلے یہ دیکھیں گے یہ کون سے عبداللہ نام کے صحابی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا نام زینب، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باقاعدہ بیٹی کا نام زینب ہے۔ میں عرض کر دوں آپ سے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک بیٹی کا نام خاتون جنت سیدہ بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باقاعدہ نانی کا نام برہ ہے، اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باقاعدہ طور پر ایک باقاعدہ پردادی کا نام فاطمہ، دادی کا نام فاطمہ ہے۔ تو ہمیں یہ معلوم کرنا یہ فاطمہ کون ہے۔ پیران پیر شیخ عبد القادر محی الدین جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی والدہ کا نام فاطمہ ہے۔ تو ہم یہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی بہن کا نام فاطمہ ہے۔ تو ہم یہ دیکھیں باقاعدہ کہ یہ فاطمہ کون ہے۔ تو اس لیے تاریخ کا علم بہت ضروری ہے۔ آپ اپنے بچوں کو پڑھائیے۔ ربیع الاول شریف کے مبارک مہینے میں آپ نے جلسہ منعقد کیا ہے۔ نبی بے مثال ہیں، نبی کی ذات پاک بے مثال ہے۔ قرآن مجید نازل ہوا سینہ مصطفیٰ پر، 22 سال 5 مہینے 14 دن میں یہ قرآن مجید نازل ہوا۔ جس قرآن مجید کی تعلیم اس مدرسے میں دی جا رہی ہے، 22 سال 5 مہینے 14 دن تک قرآن مجید نازل ہوتا رہا، اور نازل کرنے والے اللہ کے حکم سے سیدنا حضرت جبریل امین علیہ السلام تھے۔ اور قرآن مجید کو نازل کرنے کے لیے کتنی مرتبہ تشریف لائے؟ حضرت جبریل امین پیغمبروں کے پاس گئے، ابا آدم علیہ السلام کی خدمت اقدس میں جبریل امین باقاعدہ 12 مرتبہ آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت اقدس میں جبریل امین 10 مرتبہ آئے۔ حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام کی خدمت اقدس میں جبریل امین 42 مرتبہ آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت اقدس میں جبریل امین 104 مرتبہ آئے۔ مگر کونین کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں جبریل امین کتنی مرتبہ آئے؟ سبحان اللہ، کہیے تو تعداد بتاؤں، 5000 بار نہیں آئے، 10000 بار نہیں آئے، سبحان اللہ، 15000 بار نہیں آئے، 20000 بار نہیں آئے، 21000 بار نہیں آئے۔ سید الملائکہ جبریل امین 7ویں آسمان سدرۃ المنتہا سے بارگاہ مصطفیٰ میں 24000 بار تشریف لائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، 24000 بار تشریف لائے جبریل امین۔ تب جا کے قرآن مجید کے 86700 الفاظ مکمل ہوئے۔ کتنے؟ ماشاءاللہ 86700 الفاظ۔ 21 لاکھ سے زائد حافظ قرآن ملک ہندوستان میں، 2 کروڑ 10 لاکھ سے زائد حافظ قرآن پوری دنیا میں، ملک ہندوستان میں 7 لاکھ سے زائد مسجدیں اکارڈنگ ٹو گوگل انفارمیشن۔
یہ آپ کو گوگل پہ مل جائے گی ساری بات. کتاب کوئی پڑھ نہیں رہا ہے اس لیے میں کتاب کا حوالہ بھی نہیں دے رہا ہوں. اب تو سب کچھ گوگل سے مولانا. ابھی میں نے عرفانیہ میں ابھی اسی وقت جہاں سے بیان کر کے آ رہا ہوں میں نے عرض کیا بڑی حیرت کی بات. ہم مدرسے میں عالم بننا بند ہو گئے. اب تو موبائل کے ذریعے سے عالم بنے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. موبائل کے ذریعے سے مفتی بن گئے, موبائل کے ذریعے سے مولوی بن گئے. اور اصلی علماء کرام وہ مولانا دلاور صاحب ہیں, وہ 12 سال اپنے گھر سے دور رہ کے ندوے میں تعلیم حاصل کریں تب جا کے ان کو عالمانہ سند ملے. لیکن ہم موبائل کے اوپر باقاعدہ 4 دن موبائل چلایا, 5 دن موبائل چلایا, ہم مولانا بھی بن گئے, مولوی بن گئے, مفتی بھی بن گئے. مولانا مامور صاحب گھر والوں کو چھوڑیں باقاعدہ تو عالم بنے. میں عرض کر دوں آپ سے, لیکن یہاں موبائل پڑھ کر کے سب کچھ باقاعدہ بن جاتے ہیں. اللہ کے واسطے اللہ نے جو قرآن مجید کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے, قرآن مجید سے دین سیکھا جائے گا, حدیث رسول سے دین سیکھا جائے گا. ہر آدمی حدیث شریف سے مسئلہ نہ نکالے, ہر آدمی قرآن مجید کا ترجمہ اپنے پاس سے نہ کرے. ہمارے علماء کرام نے جو ترجمہ کیا ہے اسی ترجمے کے اوپر اکتفا کرے, اسی سے اپنا عقیدہ صحیح سلامت ہے. کتنے بڑے بڑے عالم دین ہوئے, حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ, شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ تعالی علیہ, مفکر اسلام حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, حضرت جناب مولانا شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا قاری سید صدیق احمد صاحب باندوی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا محی السنہ مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ, شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ, قطب عالم مولانا نہیں جب تک یہ سبحان اللہ نہیں کہیں گے میں شخصیات گناتا جاؤں گا. قطب عالم مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ, علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ, شیخ الادب مولانا. ہمیں کوئی رٹنا تھوڑی ہے, نہ یہ رٹا ہوتا ہے نہ یہ یاد ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ بتاتے جاتے ہیں, مولوی سناتا جاتا ہے, اللہ بتاتا جاتا ہے, مولوی سناتا جاتا ہے. یہ تو ممبر اسلام ہے. اور مدینے والے آقا جس طرح زندہ, جس طرح نبی زندہ, نبی کی ذات پاک زندہ, نبی کی شریعت زندہ, نبی کی سنت زندہ, ویسی نبی کا معجزہ زندہ ہے کہ شان مصطفیٰ میں جب جب آپ اسٹیج لگائیں گے, شان رسول میں بیان کرنے کے لیے جب بھی علماء کو بلائیں گے, اللہ بتاتا جائے گا, علماء سناتے جائیں گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. خالی ایک دن کی اذان میں 7 لاکھ مسجد ہے, 7 پنجے 35 لاکھ اذانیں ہو رہی ہیں ہمارے یہاں. 35 لاکھ اذانوں میں 70 لاکھ مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی لے لیا جائے. کہیے سبحان اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جی 2 مرتبہ نام لیا جاتا ہے ہر اذان میں. 10 مرتبہ نہیں, آواز اور بیٹھ جائے گی. نہیں بالکل نہیں, آواز بیٹھ جائے گی. میں عرض کرتا ہوں 2 مرتبہ نام لیا جاتا ہے ایک اذان میں. 2 مرتبہ مدرسے میں باقاعدہ 5 مرتبہ اذان ہوتی ہے. 10 مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی یہاں لے لیا گیا. اس ایک مسجد میں 10 مرتبہ تو بتاؤ, ملک ہندوستان کی 7 لاکھ مسجدوں میں 70 لاکھ مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی لیا گیا کہ نہیں لیا گیا. یہ تو اذانوں میں ہو گیا. اس کے بعد 5 مرتبہ اقامت ہوتی ہے جس کو تکبیر کہتے ہیں آپ. اصل نام اس کا اقامت ہے. قام یقیم یقیم, اقامہ کھڑے ہوئے نماز میں جب کھڑے ہوتے ہیں, کھڑے ہونے کی حالت اقامہ بولتے ہیں. اپنے تلفظ بھی ہم درست کیا کریں. استغفار استغفار کہتے نہیں, الف کے نیچے زیر لگا کے بولا استغفار کیجئے. بھائی استغفار پڑھیے. استغفار کرنا چاہیے ہم کو, اللہ سے استغفار کرنا چاہیے. اور جب پڑھیں گے تب زبر لگا کے پڑھیں گے, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یہ جو وضو کہتے ہیں قطعی طور پہ درست نہیں. شیخ الحدیث مولانا انظر شاہ صاحب, علامہ انظر شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ, اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. آمین. وہ تو ناراض ہو جاتے ہیں, خفا ہوتا ہے طالبہ, یہ کیا وضو لگا رکھا ہے. وضو کیا ہوتا ہے؟ وضو وہاں پہ پیش لگائیے. وضو تو یہ بوتل ہے جس میں پانی ہوتا ہے. وضو بھگونے کو کہیں گے جس میں پانی ہے. جگ کو وضو کہیں گے جس میں پانی. ظرف کا نام ہے وضو, ظرف کا نام ہے, برتن کا نام ہے. اور وضو اس شرعی عمل کا نام ہے. چہرہ دھونا, ہاتھ دھونا, سر کا مسح کرنا اور پیر دھونا وضو کہا کیا. ترجمہ ارے ترجمہ یہ کیا مطلب ہے؟ ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ ترجمہ کیا؟ ترجمہ رجمہ یرجمو ترجمتن. ترجمہ ارے ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ رجمہ یرجمو ترجمتن. ترجمہ کہیے, ترجمہ کہیے. ابو لہب کی باندی کا نام پڑھا کتابوں میں, سویبہ ابو لہب کی باندی.
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ ہوئی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت ہوئی، ابو لہب کی باندھی خوشخبری لے کے پہنچی، اے ابو لہب تمہارے مرحوم چچا عبداللہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کو سن کر ابو لہب نے خوشی میں آ کر اپنی اس باندھی کو آزاد کر دیا تھا، اور اس کا یہ عمل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ رحمت للعالمین کہتے ہیں، کفار اور مشرکین کو بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کا اثر پہنچتا ہے۔ ہمارے علماء کرام نے لکھا ہر دوشنبے کو ابو لہب کا عذاب کم کر دیا جاتا ہے، چونکہ ابو لہب باقاعدہ ابو لہب کی جو انگلی لگی تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک پر، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے دوشنبے کے دن اس کے عذاب میں تخفیف فرما دیتے ہیں، اور باندھی کو آزاد کر دیا تھا۔ اس باندھی کا نام تھا سویبہ، لوگوں نے پڑھا صوبیہ پڑھا تھا بھیا پورے شہر میں، پورے محلے میں، گاؤں میں مشہور کر دیا، صوبیہ، ہر گھر میں صوبیہ پیدا ہو گئی ہے، وہ سویبہ، اور پڑھ دیا صوبیہ۔ میں اس کا دعا سے الٹے سیدھے نام، غلط سلط نام، میمل نام رکھے دے رہے ہیں، مرل نام رکھے دے رہے ہیں، معنی بھی نہیں معلوم کر رہے ہیں اس کے معنی کیا ہیں۔ ارحان نام رکھے دے رہے ہیں، ارحان کے معنی گروی رکھی ہوئی چیز، اہان نام رکھے دے رہے ہیں، اہان کے معنی ذلیل اور رسوا، من اہانا سلطان، جمعے کے خطبے میں امام صاحب پڑھتے ہیں جس نے سلطان کی بے عزتی کی، ذلت و خواری۔ جائشہ نام رکھے دے رہے ہیں، جائشہ کے معنی بزدل، آج کل بہت نام مشہور ہے، مائرہ، امیر دورہ لائبریری کی لائبریرین، آپ نے سنا تھا مائک پر انہوں نے کیا بتایا، میں نے عرض کیا فوراً بدلی، مائرہ نہیں ہے سے کہیے ماہرہ کہیں گی تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب بن جائے گا، ماہرہ قرآن ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو مائرہ حمزہ سے نہیں، مائرہ حمزہ سے کہیں گے اس کے معنی ہو جائیں گے احمق، بیوقوف، نادان۔ آپ بچپن سے اپنی بچی کو مائرہ کہہ کے پکاریں گے، احمق، تو اس کے اندر کیا صلاحیت پیدا ہوگی، کیا عقل مندی کی باتیں کرے گی، کیا شادی کے بعد گھر سنبھالے گی، کیا وہ دین کی تعلیم حاصل کرے گی۔ مائرہ مانے احمق، نادان، بیوقوف، ماہرہ مہارت رکھنے والی، دین کی مہارت رکھنے والی، قرآن شریف کی مہارت رکھنے والی، سبحان اللہ کہہ دیجئے، سیرت رسول کی مہارت رکھنے والی، کھانا پکانے کی مہارت رکھنے والی، صفائی ستھرائی کی مہارت رکھنے والی۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا آپ سے، تو آپ اپنے بچوں کو کتابوں کے قریب لائیے، قرآن مجید کے قریب لائیے، گوگل کے پیچھے ضروری کام کیجئے، سیلیبس پڑھیے، کورس پڑھیے، خیریت لیجئے ایک دوسرے کی، کسی کو کاروبار کروا دیجئے موبائل کے ذریعے، کسی کی بچی کا رشتہ لگوا دیجئے موبائل کے ذریعے سے۔ لیکن یہ پوری رات موبائل پر اپنا وقت ضائع کرنا، یہ بہت بڑا دھوکہ، اپنے آپ کو باقاعدہ ہم خسارہ پہنچا رہے ہیں۔ میں عرض کر، اور پھر موبائل کب آیا اور قرآن مجید کب آیا؟ موبائل کب آیا؟ 1995 میں، ہمارے ملک ہندوستان میں 1995 میں 31 جولائی 1995 کو موبائل آیا، پہلی مرتبہ کلکتہ کے اندر، کلکتہ کے نام سے بہت ساری چیزیں جڑی ہوئی۔ ہندوستان میں سب سے پہلا بینک بھی کلکتہ میں کھلا تھا 1770 میں۔ آلو کی منڈی جگہ جگہ دکھتی، پہلے سب سے پہلی مرتبہ انگریزوں کے وقت میں آلو کی منڈی بھی کلکتہ میں لگی تھی، سب سے پہلی مرتبہ لائٹ، یہ لائٹ ہمارے آپ کے ہاں لکھنؤ میں اتر پردیش میں 1905 میں آئی، کلکتہ میں 1879 میں لائٹ آ گئی تھی۔ میٹرو ہمارے ہاں بہت بعد میں، دلی میں بہت بعد میں میٹرو چلی، کلکتہ میں 1984 میں میٹرو چلی تھی۔ ہندوستان کا سب سے پہلا اخبار بھی کلکتہ سے نکلا تھا 1822 میں، اس کا نام تھا جامع جہاننما۔ اخبار کے مالک تھے منشی ہری ہر دت رائے۔ آج ایک مسلمان اردو پڑھنا نہیں جانتا، اور وہ باقاعدہ منشی ہری ہر دت رائے اردو اخبار کے مالک تھے، اتنی محبت تھی ان کو باقاعدہ اردو زبان سے۔ میں عرض کر دوں آپ سے، اتنی محبت تھی ان کو۔ اور یہ وائی فائی اس کی بھی شروعات کلکتہ سے ہوئی ہے 2012 میں عرض کر دوں آپ سے۔ تو کلکتہ کے اندر ساری چیزیں۔ تو موبائل کب آیا؟ 31 جولائی 1995 کو کلکتہ میں۔ قرآن مجید کب آیا؟ 1460 سال پہلے، 1460 سال پہلے۔ وائی فائی کب آیا؟ 2012 میں۔ قرآن مجید کب آیا؟ 1460 سال پہلے۔ یوٹیوب کب آیا؟ 2005 میں۔ 2005 میں۔ قرآن مجید کب آیا؟ 1460 سال پہلے۔ فیس بک کب آیا؟ 2004 میں۔ 2004 میں۔ قرآن مجید کب آیا؟ 1460 سال پہلے۔ میں عرض کرنا آپ سے، واٹس اپ کب آیا؟ 2009 میں۔ قرآن مجید کب آیا؟ 1460 سال پہلے۔ موبائل ٹیلی فون کب آیا؟ 1877 میں۔ 1877۔ کار کب آئی؟ 1884 میں۔ بائک موٹر سائیکل کب آئی؟ 1885 میں۔
1885 میں. اسکوٹر کب آئی؟ 1920 میں. ہوائی جہاز کب بنا؟ 1903 میں. بلڈ پریشر کی مشین کب آئی؟ 1800. خالی مسکرائیے نہیں، سبحان اللہ بھی کہیے. بلڈ پریشر کی مشین کب آئی؟ 1816 میں. بلڈ پریشر کی مشین کب آئی؟ 1816 میں. ٹرین کب آئی؟ 1892 میں. ریڈیو کب آیا؟ 1830 میں. ٹیلی ویژن کب آیا؟ 1929 میں. ٹیلی ویژن کب آیا؟ 1929 میں. سائیکل کب آئی؟ 1839 میں. سائیکل کب آئی؟ 1839 میں. اور اللہ کا قرآن کب آیا ہے؟ 1460 سال پہلے. جس قوم کو 1460 سال پہلے اللہ نے قرآن مجید جیسی مقدس کتاب عطا فرمائی، اسی قوم نے پڑھنا لکھنا چھوڑ دیا. اسی قوم نے پڑھنا لکھنا چھوڑ دیا. یہ جگہ جگہ ڈاکٹر، انجینئر، ماسٹر، ٹیچر، فلاسفر، پروفیسر، لیکچرار، اور یہ تانا دیا جاتا آپ کیا کوئی نہیں، آپ کیا کوئی نہیں. ارے ہمارے ہاں تو ایسے ایسے ہوئے ہیں. شیخ ابو زکریا رازی پہلی مرتبہ بینڈیج کی شروعات کرنے والے. سبحان اللہ. شیخ ابو زکریا رازی. علامہ ابن نفیس پہلی مرتبہ بلڈ پریشر دریافت کرنے والے. پہلی مرتبہ بلڈ پریشر. ایک صاحب نے پوچھا تھا سب سے پہلی مرتبہ بلڈ پریشر کس کا ناپا گیا؟ سوال تو آپ جانتے ہیں کیسے کیسے آتے ہیں. جی. ارے ایک صاحب کہنے لگے حضرت یہ بتائیے لکھنؤ میں سب سے پہلی مرتبہ چائے کا ہوٹل کہاں کھلا؟ تو میں نے کہا 1926 میں نخاس چوراہے پہ. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. دین کا سوال کر رہے ہیں، اس کا بھی جواب مل رہا ہے. سائنس کا سوال کر رہے ہیں، اس کا پنکھا حضرت کب بنا؟ پنکھا انہوں نے دیکھ لیا پنکھا کب بنا. ہم نے کہا 1887 میں پنکھا بنا. اسی وقت مائک کہیں گے مائک کب بنا؟ میں نے کہا آج سے ٹھیک 125 سال پہلے، ٹھیک 1900 میں، ٹھیک 1900 عیسوی میں تھامسن نے، میں نے نام بتایا، تھامسن نے مائک بنایا تھا. سبحان اللہ. کہیں گے پرکاش قلفی، امین آباد میں پرکاش قلفی، کہیں گے وہ کب؟ میں نے کہا 1956 میں. کہیں گے گول گپے، پانی والے گول گپے، میں نے کہا 1955 میں. کہیں گے ٹنڈے کباب، میں نے کہا 1905 میں. اور پوچھو. کہیں گے شاہ رخ خان کے ابا کا نام، میں نے کہا تاج محمد. اور میں نے کہا دادا کا نام ایڈوانس پہ سن لو، جان محمد. نانا کا نام شاہ رخ خان کے ایڈوانس پہ سن لو، افتخار احمد. شاہ رخ خان کی اماں کا نام لطیف فاطمہ، یہ بھی میں تمہیں اپنے پاس سے بتائے دے رہا ہوں. سلمان خان کے دادا رشید اللہ خان، یہ بھی میں. ارے بول آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جس عالم کے سینے میں قرآن مجید کے 1,05,682 نقطے ہوں، وہ بھلا دنیا کی باتیں نہیں جانے. وہ دنیا کی باتیں نہیں جانے. ہم کو نہیں معلوم امیتابھ بچن 1942 میں پیدا ہوئے. ارے ہم ان کے ابا کی پیدائش کا سن جانتے ہیں. ڈاکٹر ہری ونش رائے بچن 1960 میں پیدا ہوئے. جواہر لال نہرو 1889 میں پیدا ہوئے. آپ سوال لے کے آئیے. مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ 1914 میں پیدا ہوئے. مولانا سید محمد رابع ہستی ندوی رحمۃ اللہ علیہ 1929 میں پیدا ہوئے تھے. یاسر عرفات 1929 میں پیدا ہوئے. اور 1929 میں مولانا رابع صاحب رحمۃ اللہ پیدا ہوئے. میں نے کہا حضرت آپ کی کتاب میں نے 1990 میں جزیرۃ العرب پڑھی تھی. جزیرۃ العرب. میں نے کہا آپ کی والدہ کا نام امت العزیز صاحبہ ہے. امت العزیز صاحبہ. کہ جی ہاں بالکل صحیح فرمایا بالکل. میں نے کہا ان کی پیدائش 1908 میں ہوئی. کہنے لگے جی جی. میں نے کہا آپ کی پیدائش 1929 کی ہے نا؟ کہنے لگے جی جی. فوراً مجھے ندوے کی دعوت دے دی. علم پہچان بنے گا. آپ کے بچے آئیں تو علم کی دنیا میں MBBS کریں. دنیا کا پہلا ڈاکٹر ابھی ایک صاحب ہیں ڈاکٹر صاحب، عکس قرآن ان کا باقاعدہ شعری مجموعہ آیا منظر عام پر. طیب ہال میں پروگرام تھا، ہم بھی موجود تھے. اور باقاعدہ چانسلر صاحب بھی موجود تھے، انٹیگرل یونیورسٹی کے پروفیسر وسیم اختر صاحب وہ بھی. اور جج صاحب عطا الرحمان مسعودی جو جج تھے ابھی 1 اگست کو جن کا ریٹائرمنٹ ہوا، وہ بھی موجود تھے. تو وہاں میں نے اس کا تذکرہ کیا تھا باقاعدہ کہ آپ اپنے بچوں کو تعلیم کی طرف لے کے تو آئیے. میں نے عرض کیا کہ دیکھیں ڈاکٹر سلطان شاکر ہاشمی صاحب انہی کی ایک کتاب ہے. میں نے کہا ڈاکٹر سلطان شاکر ہاشمی، ڈاکٹر لفظ دیکھا تو میرا ذہن گیا. میں بیٹھا ہوں اسٹیج پہ بیٹھا ہوں، بیان سے پہلے سوچ رہا ہوں ڈاکٹر دنیا کا سب سے پہلا ڈاکٹر، دنیا کا سب سے پہلا ڈاکٹر. فوراً دماغ میں آیا، اللہ نے ذہن میں ڈالا 2400 سال پہلے یونان میں دنیا کا سب سے پہلا ڈاکٹر ہپوکریٹک، اس کا نام دماغ میں آیا. میں نے بیان میں لگایا کہ یہ ڈاکٹر بھی ہیں. ہپوکریٹک وہاں ڈاکٹر ہوا، یہ لکھنؤ میں ڈاکٹر ہوئے. سارے لوگوں نے تالیاں بجانا.
मैंने कहा डॉक्टर के बाद आगे है सुल्तान। मैंने कहा कुरान मजीद में लफ्ज़ सुल्तान आया बादशाह के माने में नहीं है। सुल्तान का मतलब बादशाह नहीं होता, सुल्तान के माने हाकिम नहीं होता, सुल्तान के माने हुक्मरान नहीं होता। कुरान मजीद में सुल्तान के माने दलील है, बुरहान और सबूत के माने में आया, दलील और बुरहान के माने में आया है। और ये शाकिर तो ही है, शुक्र करने वाले बाकायदा तौर पे। अभी अभी आपने देखा अपनी आंखों से, अभी इरफानिया में आपने देखा कैसा मजमा था, उलमाए कराम और उदबा और तमाम बाकायदा बड़े बड़े शोरा और उलमाए कराम मौजूद थे, प्रोफेसर लेक्चरार मौजूद थे। एक साहब आए स्टेज के ऊपर, होम्योपैथ के डॉक्टर थे। मैंने कहा ये होम्योपैथ के डॉक्टर हैं। मुल्क हिंदुस्तान में सबसे पहली मर्तबा होम्योपैथ का इलाज डॉक्टर मार्टिन ने 1839 में शुरू किया था। पूरे मजमे की क्या कैफियत थी, पूरे मजमे की क्या कैफियत थी, पूरे मजमे की क्या कैफियत। तो आप अपनी पहचान बनाइए। शौक मेरी नए में है, शौक मेरी नए में है, नग़्मा अल्लाहू मेरे रगो पाए में है। किताबों से दूर हो जाएंगे आप, ये कलम छोड़ देंगे जिस कलम के नाम पर अल्लाह ने कुरान मजीद के 29वें सिपारे में सूरह कलम नाजिल फरमाई। अल्लाह ने कलम के नाम से सूरत आयत नहीं, सूरत नाजिल फरमाई। कलम छोड़ दिया हमने, मोबाइल पकड़ लिया तो जिल्लत और ख्वारी तो होगी, मनसब नहीं मिलेगा आपको, इज्जत और वक़ार की निगाह से नहीं देखे जाएंगे। 313 तो लरज़ उठा जमाना, बद्र में 313 थे, उहद के अंदर बाकायदा 700 750 थे। मैं उसका थे 313 तो लरज़ उठा जमाना है। आज करोड़ों मगर जिल्लत के हवाले, है आज करोड़ों मगर जिल्लत के हवाले। वही एक सजदा है कारगर जिसे तू गरा समझता है। सजदा करना है नवासे मुस्तफा शहीद करबला सैयदना हजरत हुसैन बिन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वाला सजदा किया। सुभान अल्लाह। तिलावत करनी है नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दो बेटियों के शौहर, खलीफा तालिब, खलीफा सोम, तीसरे खलीफा आका मदनी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दो बेटियों के शौहर दामाद मुस्तफा हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वाली बाकायदा तिलावत कीजिए। उसी तिलावत के दौरान वो शहीद किए गए। इमामत करनी है खलीफा राबे, खलीफा चहर्रुम, दामाद मुस्तफा खातून जन्नत सैयदा बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के शौहर मुकर्रम सैयदना हज़रत अली हैदर कर्रार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व करमल्लाहुल वजहुल करीम की तरह इमामत कीजिए कि कूफे की जामा मस्जिद में नमाज फज्र की इमामत के लिए गए और वहीं पे जालिम लाइन व मलून फिर अब्दुर रहमान इब्ने मलजम खारजी ने बड़ी बेदर्दी से शहीद कर दिया। इमामत ऐसी कीजिए तेरे ज़मीर पे जब तक न हो नुज़ूल किताब, गिरह कुशा है नाराज़ी न साहिब कश्शाफ। वही एक सजदा है कारगर जिसे तू गरा समझता है, वही एक सजदा है कारगर जिसे तू गरा समझता है। हजार सजदों से देता है आदमी को निजात, सुभान अल्लाह। हजार हजार सजदों से देता है आदमी को निजात। इसलिए हम अपने हालात बेहतर करें, तालीम की तरफ आए, तालीम की तरफ आए हम बाकायदा। मैं अर्ज कर दूं आपसे किताबों की तरफ आए। स्कूली तालीम, स्कूली तालीम कुछ कम है हमारे मुल्क हिंदुस्तान में। हमारा मुल्क दुनिया का 7वां सबसे बड़ा मुल्क है, रकबे के एतबार से, एरिया के एतबार से। उस दिन सब बैठे हुए थे, जज साहब बैठे हुए थे, अताउर रहमान साहब मसूदी साहब बैठे थे, लेक्चरार बैठे थे, आसिम वक़ार डिबेट में जो बहुत पेश रहते हैं आसिम वक़ार साहब वो भी बैठे थे। मैंने अर्ज किया हमारा मुल्क हिंदुस्तान 32,87,763 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ है। हमारे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सूबा राजस्थान है। हमारे मुल्क हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बाकायदा तौर पर जिला कच्छ है, 45,000 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में फैला। गुजरात का जिला कच्छ सबसे बड़ा जिला है। सबसे छोटा जिला माहे, पौंडीचेरी में माहे 8 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में। आपका ये पूरा इलाका उससे भी छोटा वो पूरा जिला है। मैं अर्ज कर दूं आपसे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सूबा राजस्थान, सबसे छोटा सूबा गोवा, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा गांव गहमर, गाजीपुर में गहमर, सबसे छोटा गांव, सबसे बड़ा गांव गहमर। आप बैठे थे बिलहरा में जलसे के बाद उलमाए कराम ने सवाल किया था दस्तरखान, वहाँ रफीक साहब नदवी बिलहरा आपके बहुत करीबी, आप जाते हैं कलाम पढ़ते हैं। मैं वहीं पर बैठे हुए थे। एक साल पहले हजरत आपने सबसे बड़ा गांव बताया गहमर हिंदुस्तान का, सबसे छोटा मैंने कहा हा, कहेंगे जी, मैंने कहा हा, कहेंगे जी, मैंने कहा गांव का नाम है हा, माशाअल्लाह। एच ए हा, कारी साहब बैठे हुए थे नहीं पर एच ए हा, ये हिंदुस्तान का। कहेंगे हजरत ये है कहाँ? अच्छा नागर ने ये पढ़ा होता कहाँ है?
امین آباد نذیر آباد کچھ بھی بتائے تھے، امین آباد میں ہے ہاں گاؤں، غور کی کیا ہم نے کیا بتایا، اروناچل پردیش میں۔ ابھی اس دن ان کی جب کتاب کا رسم اجرا ہوا، میں نے عرض کیا امین آباد میں رہتے ہیں، اکثر قرآن کے مرتب امین آباد میں رہتے ہیں، میں نے عرض کیا امین آباد مسرت نگر اس کا پرانا نام تھا امین آباد کا، 28,000 روپے میں خریدا تھا نواب امداد حسین خان نے پورا امین آباد 28,000 میں۔ کس سے خریدا تھا؟ سلیمان شکو سے۔ یہ کون ہیں؟ دلی میں بادشاہت تھی، شاہ عالم مغل بادشاہ کے بیٹے سلیمان شکو، ان کا انتقال ہوا تو ان کی اہلیہ سے خریدا، 28,000 روپے میں پورا مسرت نگر یعنی پورا امین آباد خریدا۔ آج 28,000 روپے میں کوئی آپ کو پان بیچنے کے لیے کھڑا نہیں ہونے دے گا جی، کوئی دکاندار اپنی دکان کے سامنے آپ کو پان بیچنے کے لیے کھڑا نہیں ہونے دے گا 28,000 روپے میں، پورا امین آباد 28,000 میں۔ میں نے عرض کیا کہ یہ نواب امداد حسین خان، ان کا اصلی نام نواب امداد حسین خان تھا اور لقب تھا امین الدولہ، انہی کے نام پر یہ پارک تھا امین الدولہ۔ یہ جھنڈے والا پارک کب سے کہا گیا؟ میں نے کہا 1928 سے۔ 1928 میں پہلی مرتبہ یہاں جھنڈا لہرایا گیا تھا، 1928 میں۔ گلاب سنگھ لودھی وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے ہمارے شہر لکھنؤ میں باقاعدہ طور پہ ملک ہندوستان کا جھنڈا لہرایا تھا، اور یہ امین الدولہ پارک میں جھنڈا لہرا رہے تھے، پیڑ کے اوپر جھنڈا لہرا رہے تھے۔ ابھی مولانا مامور صاحب نے ذکر کیا تھا، باقاعدہ طور پہ کچھ حوالے دیے تھے آزادی کے تعلق سے۔ یہ پیڑ پہ جھنڈا، کبھی کوئی پوچھے پہلا جھنڈا کہاں لہرایا گیا تو جھنڈے والے پارک کا نام لیجیے گا، یہ امین الدولہ پارک کہلاتا تھا۔ یہ جھنڈا لہرا رہے تھے گلاب سنگھ لودھی، پیڑ پہ چڑھ کے جھنڈا لہرا رہے تھے۔ انگریزوں نے گولی مار کر کے گرا دیا تھا۔ جواہر لال نہرو صاحب کی بھی چوٹیں آئی تھی، انہوں نے بڑی جن سبھائیں کی۔ سبھاش چندر بوس نے بھی باقاعدہ جن سبھائیں کی ہیں امین آباد کے اندر باقاعدہ۔ یہ پہلے امین الدولہ پارک کہلاتا تھا، اس وقت اس کو جھنڈے والا پارک کہا جانے لگا 1928 سے۔ جیسے ابھی میں نے بتایا ایک صاحب کہ حضرت گنج کو حضرت گنج کیوں بولتے ہیں؟ حضرت کون تھے؟ کون حضرت؟ کن کے نام پر حضرت گنج کو حضرت؟ نور الدین صاحب کل آپ تھے جلسے میں بیان میں، ماشاءاللہ حسین آباد میں بیان تھا، تو حسین آباد کی تاریخ آئی تھی کہ نہیں آئی؟ یہ طریقہ ہے ہمارے اکابر۔ مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ استاد علامہ سید سلام ندوی رحمۃ اللہ علیہ کہیں جاتے تھے اس گاؤں اس قصبے کی تاریخ پہلے پیش کرتے تھے۔ کل حسین آباد میں نے عرض کیا تھا کہ یہ باقاعدہ طور پر یہ امام باڑہ، چھوٹا امام باڑہ نواب محمد علی شاہ نے بنایا تھا، 1837 میں ان کا زمانہ تھا، اور یہ ستکھنڈا انہی کا بنایا ہوا ہے۔ ستکھنڈا انشاءاللہ ابھی قاری صاحب نے بتایا، ابھی ستکھنڈا رات کے 2 بجے پہنچیں گے، 11 ربیع الاول کی مبارک شب۔ اور یہ اہل تشیع حضرات کی جو جامع مسجد ہے، جامع مسجد، وہ بھی باقاعدہ نواب محمد علی صاحب نے بنایا۔ ان کے بیٹے تھے نواب امجد علی، نواب واجد علی کے والد نواب امجد علی، ان کو لوگ حضرت بولتے تھے۔ نواب امجد علی کا لقب کیا تھا؟ حضرت۔ ان کے نام پر حضرت گنج بسایا گیا، 1842 سے اس کو حضرت گنج کہا گیا۔ ہمارے لکھنؤ کے باقاعدہ بہت پرانے نام ہیں۔ ابھی میں نے بتایا، ابھی اس عرفانیہ میں کہ وہاں دیکھا میں نے کہ راشد مینائی صاحب بیٹھے ہیں، جب دیکھا تو میں نے کہا حضرت شاہ مینا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کل آپ لوگ گزر رہے تھے، میں نے کہا حضرت مخدوم صاحب کو حضرت شاہ مینا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سلام کر لیجئے، ہم لوگ پل سے گزر رہے تھے، میں نے کہا مخدوم ہیں، مخدوم کا مقام بہت بلند تر ہوتا ہے۔ لکھنؤ کو آباد کرنے میں حضرت مخدوم شاہ مینا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بہت اونچا مقام، بہت بڑی خدمت ہے۔ 884 ہجری میں آپ نے وصال فرمایا۔ اصل نام محمد، شیخ محمد، اور ان کے پیر و مرشد ان کو مینا بولتے تھے۔ مینا مانے میاں، جب کوئی بچہ آئے ابھی عقیل میاں، اور اسی طریقے سے باقاعدہ سلمان میاں، رضوان میاں لفظ لگا دیتے ہیں باقاعدہ چھوٹے بچے کو۔ تو میں عرض کر دوں آپ سے، تو یہ سب بزرگان دین ہیں ہمارے شہر لکھنؤ کے، اگر نہ پڑھیں آپ تاریخ تو کیسے معلوم ہوگا؟ تو ابھی وہاں بھی میں نے اس کا تذکرہ کیا۔ ابھی راستے میں جب گھر سے لوگ لے کے آ رہے تھے، بات آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ کی، تو آج تک کتنے دن ہو گئے ولادت باسعادت کے؟ مولانا مامور صاحب، ایک صاحب نے کیا سوال کیا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ ولادت باسعادت کے کتنے دن ہو گئے؟ آج تک ان کا یہ سوال تھا۔ میں نے کہا جلسے میں اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہم پیش کریں گے۔ آج 2 ستمبر ہے، 2 ستمبر تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ 22 اپریل 571 عیسوی کو ہوئی، اور آج تاریخ ہے، آج تاریخ 2 ستمبر 2025، 9 ربیع الاول ہے آج۔ میں عرض کر دوں آپ سے، ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے لے کر آج اس مدرسے میں منعقد ہونے والے جلسے تک
باقاعدہ میں عرض کر دوں آپ سے 5,31,203 دن ہو گئے. سب لوگ مل کے کہو سبحان اللہ. تو نبی بے مثال, نبی کے صحابہ بے مثال, نبی کے شاگرد بے مثال, نبی کے دلارے صحابہ ہیں. اور بس مجھے اجازت دے دیجیے, شان صحابہ بیان کر کے آپ سے اجازت لے لوں گا. یہ تو کہیے بھوک مٹ گئی, ناشتہ کروا دیا تو کچھ بھوک مٹ گئی, ورنہ یہ تو کہو کسی نے پوچھا نہیں پہلی مرتبہ یہ بسکٹ کہاں بنا اور پہلی مرتبہ کیلا کہاں سے آیا. میں مدھیہ پردیش کے اندر ناشتہ کر رہا تھا, بہت ساری چیز ناشتے میں تھی. ایک صاحب کہیں گے حضرت ناشتے میں سب سے پرانی چیز کون سی ہے؟ میں نے کہا مرغا. اس کے اندر لیگ پیس رکھا. میں نے کہا مرغا, ابا آدم علیہ السلام کے زمانے سے مرغا کھایا جا رہا ہے 8,500 سال پہلے. کہنے کا اچھا یہ بتائیے اس دسترخوان کے اوپر سب سے نئی چیز کون سی ہے؟ سب سے نئی چیز, میں نے کہا گڈ ڈے بسکٹ 1988. کہنے لگے آپ یہ سب اس طرح کیسے بتاتے ہیں؟ میں نے کہا فضل مولا صدقہ مصطفیٰ, دیٹس انف, دیٹس آل, ختم. کوئی مطالعہ نہیں, کوئی دماغ نہیں, کوئی یادداشت نہیں. اللہ اگر نہ چاہے ایک شخص اپنے باپ کا نام نہیں بتا سکتا, اپنے والد کا نام بھول جاتا ہے, اپنے بیٹوں کے نام بھول جائے گا. 5 بیٹوں میں سے سوچنا پڑے گا. یہ آپ دیکھتے ہیں تو سامنے کی بات ہے, سامنے کی بات. اپنے بیٹوں کے نام آدمی بھول جاتا ہے. اللہ اگر نہ چاہے, اللہ اگر, جگر مراد آبادی نے کہا اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں. فیضان محبت عام تو ہے, عرفان محبت عام نہیں. سبحان اللہ. تو لہذا میں عرض کر دوں آپ سے, اس لیے نواز رسول سیدنا حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ, حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ, حضرت عثمان غنی, حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ, حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ, حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ, حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ, سیدنا حضرت علی حیدر کرار رضی اللہ عنہ علی وجہ الکریم کرم اللہ الوجہ الکریم, سیدنا حضرت علی حیدر کرار رضی اللہ عنہ وکرم اللہ الوجہ الکریم, خادم رسول. ہاں ایک بات میں عرض کر دوں, آپ لوگ سنتے ہیں خطبے میں اما بعد, اما بعد خطبے میں سنتے ہیں. پہلی مرتبہ اما بعد کا حوالہ آپ کو معلوم ہے, سیدنا حضرت داؤد علیہ السلام نے اما بعد پڑھا. کہیے سبحان اللہ. جلسے کی برکت سے ساری باتیں سامنے آتی ہیں. قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت زور دیتے تھے کہ جلسہ کہیں بھی سنو, دعوت یہ دیں نہ دیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ ہے, ہم جا کے سنیں گے ضرور, ہم جا کے سنیں گے. کبھی کبھی جلسے میں ایسی باتیں بیان ہوتی ہیں جو زندگی بھر کے مطالعے میں نہیں آتی. یہ حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ, قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ, میں اس لیے جلسے میں ضرور جایا کیجئے باقاعدہ. میں عرض کر دوں آپ سے, وہ کون سی بات دیکھیں ذہن سے نکل گئی جو بات میں بتانے جا. اما بعد, آپ یہ تو سنا اما بعد, کون کس نے پڑھا تھا پہلی مرتبہ؟ حضرت داؤد علیہ السلام. لیکن آپ ایک بات سنتے ہیں, خطبہ جب دیتا ہے کوئی خطیب, کوئی مقرر, کوئی عالم, بیان کے دوران آخر میں کہتا ہے حدیث خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, او کما قال, یہ سنتے ہیں نا ہر حدیث کے بعد یہ سنتے ہیں او کما قال, کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیجئے گا, ہمیں معلوم نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. او کما قال رسول, جو کچھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی میری مراد ہے. صحیح حدیث پڑھ رہا بندہ, لیکن یہ جملہ کیا کہتا ہے, او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کس نے پڑھا تھا پہلی مرتبہ؟ یہ سوال اہم ہے کہ نہیں؟ یہ کتنا اہم سوال ہے, اس کو کہاں ڈھونڈیں گے, کون سے موضوع کی کتاب اٹھائیں گے؟ ہمیں تو موضوعات بھی نہیں معلوم کس موضوع میں کس سوال کا جواب موجود ہے. میں عرض کر دوں آپ سے, سب سے سبحان اللہ کہیے گا, یہ بات شہر لکھنؤ میں کہیں بیان نہیں ہوئی, اللہ نے ذہن میں ڈالی باقاعدہ. اس مدرسے میں باقاعدہ سالانہ اجلاس کے اندر اللہ رب العالمین نے, مولانا محمود صاحب نے کہا بہت پیاسے ہیں, بہنیں بڑی تعداد میں تشریف لائی ہوئی ہیں, بھائی بہت لوگ آئے, اس لیے اللہ نے چند باتیں کہلا دی. میں عرض کر دوں پہلی مرتبہ یہاں عرض کر دوں, سب سے پہلی مرتبہ حدیث رسول بیان کرنے کے بعد او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہنے والے, رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سر اقدس میں تیل کی مالش کی خدمت کا فریضہ انجام دینے والے خادم مصطفیٰ سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو نبی کے دلارے صحابہ ہیں, نبی کے پیارے شان صحابہ, سبحان اللہ. اور اجازت دیجئے, نبی کے دلارے صحابہ ہیں, نبی کے پیارے صحابہ ہیں, نبی کے اپنے صحابہ ہیں, نبی کے اپنے صحابہ ہیں, نبی کے قریبی صحابہ ہیں, نبی کے قریبی صحابہ ہیں, نبی کے مرید صحابہ ہیں, نبی کے مقرب صحابہ ہیں, نبی کے تابع صحابہ ہیں, نبی کے متبع صحابہ ہیں, نبی کے تابع صحابہ ہیں, نبی کے متبع صحابہ ہیں, نبی کے باقاعدہ نبی کے بیٹے صحابہ ہیں, نبی کے شاگرد صحابہ ہیں, نبی کے شاگرد صحابہ ہیں, نبی کے تابع دار صحابہ, نبی کے وفادار صحابہ, نبی کے تابع دار صحابہ,
صحابہ، نبی کے وفادار صحابہ، نبی کے باوقار صحابہ، نبی کے باوقار صحابہ، نبی کے رازدار صحابہ، نبی کے رازدار صحابہ، نبی کے پہرے دار صحابہ، نبی کے پہرے دار صحابہ، نبی کے رازدار صحابہ، نبی کے خدمت گزار صحابہ، نبی کی نبوت کے گواہ صحابہ، نبی کی رسالت کے گواہ صحابہ، نبی کی شریعت کے گواہ صحابہ، نبی کی سنت کے گواہ صحابہ، نبی کی شریعت کے گواہ صحابہ، نبی کی سنت کے گواہ صحابہ، نبی کی عبادت کے گواہ صحابہ، نبی کی تلاوت کے گواہ صحابہ، نبی کی عبادت کے گواہ صحابہ، نبی کی تلاوت کے گواہ صحابہ، نبی کی ہمت کے گواہ صحابہ، نبی کی طاقت کے گواہ صحابہ، نبی کی جرت کے گواہ صحابہ، نبی کی شجاعت کے گواہ صحابہ، نبی کی جسارت کے گواہ صحابہ، نبی کی بصالت کے گواہ صحابہ، نبی کی عزت کے گواہ صحابہ، نبی کی عزت کے گواہ صحابہ، نبی کی رفعت کے گواہ صحابہ، نبی کی عظمت کے گواہ صحابہ، نبی کی نزہت کے گواہ صحابہ، نبی کی نزہت کے گواہ صحابہ، نبی کی عصمت کے گواہ صحابہ، نبی کی محبت کے گواہ صحابہ، نبی کی الفت کے گواہ صحابہ، نبی کی عفت کے گواہ صحابہ، نبی کی مبارک بصیرت کے گواہ صحابہ، نبی کی مبارک فراست کے گواہ صحابہ، نبی کی بصارت کے گواہ صحابہ، نبی کی شرافت کے گواہ صحابہ، نبی کے کلام کے گواہ صحابہ، نبی کے پیام کے گواہ صحابہ، نبی کی شام کے گواہ صحابہ، نبی کے مقام کے گواہ صحابہ، نبی کے احتشام کے گواہ صحابہ، نبی کے احتشام کے گواہ صحابہ، نبی کی آن کے گواہ صحابہ، نبی کی شان کے گواہ صحابہ، نبی کی آن کے گواہ صحابہ، نبی کی شان کے گواہ صحابہ، نبی کی آن کے گواہ صحابہ، نبی کی شان کے گواہ صحابہ، نبی کی زبان کے گواہ صحابہ، نبی کی زبان کے گواہ صحابہ، نبی کے بیان کے گواہ صحابہ، نبی کی زبان کے گواہ صحابہ، نبی کے بیان کے گواہ صحابہ، اور عرش معلا سے سینہ مصطفیٰ پر جملہ سنیے، سبحان اللہ کے ساتھ باقاعدہ جملہ سنیے گا، عرش معلا سے سینہ مصطفیٰ پر، عرش معلا سے سینہ مصطفیٰ پر، عرش معلا سے سینہ مصطفیٰ پر نازل ہونے والے قرآن کے گواہ صحابہ، سبحان اللہ، سبحان قرآن کے اللہ، گواہ سبحان صحابہ، اللہ۔ قرآن کے گواہ صحابہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت کاملہ نصیب فرمائے، حضرات اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت کاملہ نصیب فرمائے، اللہ تعالی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کاملہ نصیب فرمائے، اللہ تعالی اپنی محبت حقیقی نصیب فرمائے، پانچوں وقت کی نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھنے والا بنائے، تمام بیماروں کو شفا کاملہ نصیب فرمائے، آج تک انتقال کرنے والے، آج تک انتقال فرمانے والے تمام مرحومین و مرحومات کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ عزیزم حافظ محمد انس میاں صلی اللہ علیہ وسلم جو کھیت والی مسجد میں پڑھاتے ہیں، ان کی والدہ ماجدہ چند روز پہلے اللہ کو پیاری ہوئی، اللہ تعالیٰ ان کی بھی بخشش و مغفرت فرمائے، تمام مرحومین و مرحومات کے درجات بلند فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، تمام بیماروں کو جو اسپتالوں میں بھرتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام بیمار بندوں اور بندیوں کو اسپتالوں سے صحت یابی شفا یابی کے ساتھ اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل میں ان کو اسپتالوں سے صحت یابی شفا یابی کے ساتھ زندہ صحیح سلامت ان کو ان کے گھر واپس ہونا نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو حلال روزی نصیب فرمائے، جو بچیاں بیٹیاں بھانجیاں بھتیجیاں شادی کے لائق ہو چکی ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ ان سب کے رشتوں کو اپنے مومن اور صالح بندوں سے منسوب فرمائے، اللہ رب العالمین جو شادی شدہ ہمارے بھائی ہیں اور ہماری بہنیں ہیں ان سب کو شادی کے بعد کی خوشیاں نصیب فرمائے، بے اولادوں کو اللہ تعالیٰ اولاد نصیب فرما دیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو پانچوں وقت کی نمازیں تکبیر اولیٰ کی پابندی کے ساتھ ادا کرنے والا بنائیں، روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا بنائیں، ملک ہندوستان کی خدمت کرنے والا بنائیں، ہر طرف اتحاد محبت بھائی چارے کے پیغام کو عام کرنے والا بنائیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان سے لبریز سکون اور عافیت زندگی نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔